ٹائٹن اور ٹائٹینک قسمت دونوں کی ایک جیسی، دونوں ہی منزل مقصود پر نہ پہنچ سکے۔ 1912 میں ٹائٹینک ڈوب گیا اور پوری دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا، جو کہ آج تک عجوبہ بنا ہوا ہے۔ ٹائٹن دراصل ایک امرسیبل میرین تھی جسے مدر شپ سے لانچ کیا گیا تھا۔ دراصل ٹائٹینک کی ریسرچ کے لیے بنائی گئی تھی۔ اس کی لمبائی تقریباً 20 فٹ تھی، جسے انتہائی مضبوط دھات پلاٹینیم سے بنایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اس میں اور بھی بہت ساری مضبوط دھاتیں استعمال کی گئی تھیں۔ اس کی شیپ جس طرح کسی وہیل مچھلی سے ملتی جلتی تھی۔ اس ٹائٹن میں دراصل 5 لوگ سوار تھے، جن میں سے ایک کا نام اسٹوکن بش تھا۔ اس کے علاوہ پال ہنری، ہمیش اور سلیمان داؤد اور اس کا بیٹا شہزادہ داؤد شامل تھے۔ یہ دراصل ایک سیاحتی اور تفریحی ٹرپ تھا جو دراصل ٹائٹینک کے ملبے کو دیکھنے کے لیے جا رہے تھے۔ سلیمان داؤد نے تقریباً 15 کروڑ روپے خرچ کر کے یہ ٹکٹ خریدا اور اس کی سیر کے لیے نکل ہوئے۔ جیسے ہی ٹائٹن کو اٹلانٹک اوشن میں مدر شپ کی مدد سے لانچ کیا جاتا ہے تو اس کا رابطہ کچھ دیر بعد عملے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ عملہ اس بات کو زیادہ سیریس نہیں لیتا کیونکہ پہلے بھی کئی بار ایسا ہو چکا تھا کہ جس سے مدر شپ سے سب میرین کا رابطہ ٹوٹ جاتا تھا، لیکن عملہ نے اس بات کو زیادہ سیریس نہیں لیا اور کافی دیر تک ان کا آپس میں کوئی کنیکشن نہ ہو سکا۔ لیکن جیسے ہی وقت گزرتا گیا، مدر شپ کی تفتیش میں مزید اضافہ ہوتا گیا۔ جیسے ہی ہم گہرائی میں جاتے ہیں تو پانی کا پریشر مزید بڑھتا جاتا ہے۔ دراصل ٹائٹن امپلوژن کا شکار ہو جاتا ہے۔ فزکس کے لوگ امپلوژن اور ایکسپلوژن میں فرق اچھی طرح جانتے ہیں۔ جب کوئی چیز باہر کو پھٹے تو اسے ایکسپلوژن کہتے ہیں اور جب کوئی چیز اندر کی طرف پھٹے تو اسے امپلوژن کہتے ہیں۔ اسٹوکن بش نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ اس نے کئی بار کئی اصولوں کو توڑا ہے تاکہ وہ دنیا کے سامنے ایک نئی چیز لا کے کھڑی کر دیں اور ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے اور ان کا ہمیشہ یاد کیا جاتا رہے۔ انہوں نے کئی ایک اصول توڑے جس کی وجہ سے جیسے کہ اس کی ٹائٹن کی لمبائی ہو گئی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے حفاظتی ٹول جو انہوں نے اگنور کر دیے، جیسے کہ کھڑکی وغیرہ کی گولائی اور تکون شکل۔ تباہ ہونے والی سب میرین جب تباہ ہو رہی تھی تو اس کے پچکنے کی رفتار تقریباً 1500 میل فی گھنٹہ تھی۔ جب آبدوز کا سائز تقریباً 20 فٹ تھا، اس کو پچکنے میں محض 30 سیکنڈ کا وقت درکار تھا۔ ایک انتہائی دلچسپ بات شیئر کرتے چلیں، ایفونیڈیا ایک ٹرانسپیرنٹ جیلاٹینس فش ہے جو کہ 10 سینٹی میٹر لمبی ہوتی ہے اور یہ 6000 میٹر کی گہرائی میں رہتی ہے۔ اس کے علاوہ خوراک بھی حاصل کرتی ہے اور اپنی نسل کشی بھی آگے بڑھاتی ہے، لیکن اس کا پانی پر اس پر کوئی پریشر نہیں ہے اور یہ صحیح سلامت اپنی نسل کشی کر رہی ہے۔ اٹ از اے نیچرل کریشن، اللہ از ویل کریٹڈ۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے علم و ادب کے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔